یہ مطلب ملخص کا کہ بہت آسان ترجمہ آیتوں کا کیا ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھ کر کلام کا اثر لے. اس لیے ضروری ہے قرآن میں تدبر کرنا، غور کرنا قرآن کا حکم ہے. اس لیے بجائے کسی تفسیر میں جانے کے اور کسی تفصیل میں جانے کے قرآن کی آیت کا موٹا موٹا ترجمہ ضرور دیکھو تنہائی میں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھو، سیدھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن زور سے پڑھنے پر اختلاف کرتے تھے کہ ہماری عورتیں بچے قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. وہ سمجھ کر سنتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے اس لیے متاثر نہیں ہوتے. جھوٹے اخبار پڑھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، سچا اخبار قرآن پڑھ کر متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ جھوٹا اخبار سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بھی اہتمام رکھیں. اور خروج کے زمانے میں قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، فرمایا ہے کہ روایت میں من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ کتبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان کی جماعت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں. سوچو تو صحیح، اگر حرم میں رہ کر بھی تلاوت کرے گا یہ اجر نہیں ملے گا. یہ اجر، یہ درجہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس راستے میں جو میں بتا رہا ہوں یہی وہ راستہ ہے. ذہنوں سے یہ سب نکال دو اجتماعی طور پر کہ یہ راستہ الگ ہے، وہ راستہ الگ تھا. مولانا الیاس صاحب، مولانا صاحب، یہ دونوں باپ بیٹے مر گئے کہتے کہتے کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے. سب سے بڑا محرومی کا سبب وہ بنے گا جو یہ سمجھے گا یہ کام اور ہے، وہ کام اور تھا. کیونکہ ہم نے صحابہ کے کام کے ایک جز کو لے لیا ہے، قتال کو، اسے لے کر باقی صحابہ کی نقل و حرکت کے تمام مقاصد کو بلا دیا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ خروج و نقل و حرکت یہ صحابہ کی اصل سنت ہے. قتال اس نقل و حرکت کا آخری جز ہے، اس میں بھی دعوت مقدم ہے. امام صاحب کے نزدیک تو دعوت واجبہ کے ادا کرنے کے باوجود میدان قتال میں دعوت دینا پھر مستحب ہے. اب بھی دعوت دو، اب بھی دعوت دو، اب بھی دعوت دو. یہ کہنا کہ یہ فضائل قتال کے ہیں، نہیں، یہ فضائل خروج اور نفر کے ہیں کہ ایک امتی کے پاس خود جا کر دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکالو. علم سے بھی جوڑو، قرآن سے بھی جوڑو، علماء سے بھی جوڑو، مساجد سے بھی جوڑو، فرائض پر بھی لاؤ. اصل مقصد امت کی ہلاکت نہیں ہے، ہدایت ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا، اس لیے نقل و حرکت کے ساتھ ان اعمال اذکار کے فضائل بتلائے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو گے اور حرم مکہ میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو گے تو وہ اجر نہیں ملے گا جو خدا کی قسم اس راستے میں نکل کر ملے گا. پکی بات ہے، پکی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیوں یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں کہ اگر ان 3 قسم والے بن جاؤ گے، اپنے علاقے پر محنت، اپنی ذات پر محنت، قوم پر محنت، سارے عالم میں محنت، سید الانبیاء والی محنت، اگر محنت کے اعتبار سے ہر جگہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں صالحین میں شامل کر دیں گے. سیدھی سی بات ہے، آخر میں صالحین کو رہیں.
کہ اگر اس اعتبار سے محنت ہے، ان تین اعتبار سے، تو پھر تمہارا منتہا صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں، تہجد کو لازم پکڑ لیں، تہجد کو لازم پکڑ لیں۔ دن بھر دعوت میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی، کام اللہ کی مدد سے ہوگا۔ میں تو کل سوچ رہا تھا رات، میں نے کہا جس طرح یہ پورا مجمع ایک ساتھ بیٹھ کے بات سن رہا، اگر رات کو 3 بجے یہ سارا مجمع اس طرح نماز میں کھڑا ہوا ہوتا تو کام کہاں، اللہ کیا سے کیا کر دیتے، اللہ کیا سے کیا کر دیتے۔ اگر وہ ہندا آپ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی فتح مکہ کی رات کی انفرادی اجتماعی صحابہ کے قیام اور رات کے تہجد کو دیکھ کر اسلام لا سکتی ہے، تو اس زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی غیر بھی ایسا نہیں ہے جو ہندا جیسا جذبہ رکھتا ہو اپنے دل میں۔ سوچو، ساتھیوں کو نیا سا لگتا ہے، اوابین پڑھوا رہے ہیں، تہجد پڑھوا رہے ہیں، بھائی مجمع تھکا ہوا ہے، آرام کرنے دو۔ نہیں، سنو میری بات توجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا دن، آپ کے عبادت کا دن جس میں آپ کو مینا میں رمی جمار کرنا تھا، شیطان کنکری مارنی تھی، پھر قربانی کرنی تھی، طواف زیارت کرنا تھا۔ اس دن سے پہلے کی رات مزدلفہ کی، جو تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے مزدلفہ کی رات۔ اس رات میں آپ نے پوری رات آرام کیا ہے، قیام نہیں کیا، پوری رات آرام کیا، اس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ عجیب بات ہے، عبادت کے دن کی رات میں آرام کیا ہے، لیکن غزوات کی کوئی رات ایسی نہیں جس میں آپ کا پوری رات سر آپ کا سجدے میں نہ رہا۔ دیکھو، عبادت کے دن کی رات آرام میں، دعوت کے دن کی راتیں سجدے میں۔ سر نہیں اٹھایا آپ نے جب تک اللہ سے طے نہ کرا لیا کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تیری دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس امت کو جس طرح آپ نے اس زمانے میں قبول کرایا ہے، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ راتوں کو، پیشانیوں کو زمین پر رگڑ کر امت کے لیے اللہ سے ہدایت کے فیصلے کروائے۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ جو اپنے دین پر جس طرح رہنا چاہے رہے، بیچ میں سمجھوتا کر کے اپنا کام کرتے رہو، یہ اس امت کا کام نہیں ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ اللہ سے منوا لے اپنے لیے اور سارے اغیار اور اہل وطن کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ سے کھلوائے۔ میں رات دیر تک سوچتا رہا کس طرح جا کے مجمع کو اٹھا دوں، ان سے کہو اعلان کرنے والوں سے، یہ بیچارے ایسے چسکے ڈرتے ڈرتے اعلان کریں۔ میں تو سوچ رہا تھا تم ایک جماعت بنا دو گے جو سارے مجمع کو اٹھا دے، سب رو رو کے اللہ سے چیخ کر روتے، اللہ کو رحم آ جاتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک یقین نہ ہو جاتا دل میں کہ ہاں اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ میں کیا عرض کروں، اگر ہمارے کام کرنے والے کام کے پروگرام پر عبادت کے بغیر جمع ہو رہے ہیں تو یہ محنت کا دھوکہ ہے، محنت کا دھوکہ ہے، محنت کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اللہ پر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ہمیں عبادات کے ذریعے۔ اس لیے 3 کام ساتھ جوڑے گئے تھے، دعوت، پھر عبادت، پھر دعا۔ یہاں دعوت اور دعا ہے، وہاں دعوت، عبادت اور دعا۔ اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ اس لیے رات کے قیام کو بہت اہتمام کریں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جماعتوں کو رخصت کرتے ہوئے تاکید فرماتے تھے، 2 کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہاری